سے پہلے تو میاں انجم صاحب، فہیم الرحمان صاحب، محمد علی میاں صاحب، باقی پیاف کے دوست اور یہاں پر میرے عزیز رفقا کار پروگریسو دوست بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ میٹنگ الیکشن کی کیمپین کا حصہ ہے اور آج ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، لیکن پس پردہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ بات اس الیکشن سے کافی بڑی ہے۔ یہ محض ایک الیکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ذرا ڈاٹ کو کنیکٹ کر کے دیکھیے، چیزوں کو ملا کے پڑھیے۔ جیسے قانون دان ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں وہ 17A اور 17B اور فلانے کو آپس میں ملا کے پڑھیے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ شاید بزنس کمیونٹی اس سے پہلے اس سے اتنے برے وقت سے شاید کہیں نہیں گزری ہوگی۔ جو ینگ ہیں وہ اپنے والدین سے پوچھیں، اپنے والد سے پوچھیں کہ کیا اس سے پہلے بھی کبھی بزنس کمیونٹی کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا؟ کیا پاکستان کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا؟ پاکستان کو اس وقت بیرونی محاذوں پہ کوئی چیلنج نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی اندرونی جنگ لڑ رہا ہے اور پاکستان بیسیکلی پاکستان کو پاکستان سے خطرہ ہے اس وقت۔ اب بزنس کمیونٹی، اگر آپ چھوٹے بزنس مین کے پاس جائیں، آپ سب بزنس لیڈر ہیں، آپ اپنی اپنی مارکیٹ کو، اپنی اپنی انڈسٹری کو یہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ مجھے ذرا اپنے دل سے بتائیے کہ جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو کس قسم کا پریشر آپ فیس کر رہے ہیں ان سے؟ وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے میاں انجم نثار ہو یا خالد عثمان ہو یا فہیم الرحمان ہو، ان کو انجم نثار، خالد عثمان انہوں نے اپنی ووٹوں سے بنایا ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے ان کے اوپر، تب آپ یہ بڑے نام بنے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جب بزنس کمیونٹی کو اس کے لیڈرز کی ضرورت تھی اس کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہے؟ وہ کون ہے بزنس کمیونٹی کو جو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس وقت؟ یہ کون ہے جو 40 خاندانوں کو اس ملک کے اندر بچانا چاہتا ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ ڈاٹ کنیکٹ نہ کیے، وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ چائے کا کپ پینا پسند نہیں کرتے، کون ہے جو ان سب کو آپس میں بٹھا رہا ہے؟ کون ہے جو پیاف کے اندر سپلٹ پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو فاؤنڈر کے اندر سپلٹ پیدا کر رہا ہے؟ آج جب یہ پہلوان جو ہم نے پیاف اور فاؤنڈر کی صورت میں بڑے بڑے کھڑے کیے تھے، آج جب ضرورت تھی کہ وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے، آج جب وہ بزنس کمیونٹی کا ایجنڈا کو لے کے چل رہے، آج ان کو اپنی اپنی مصیبتوں میں کیوں ڈالا جا؟ کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ تو حضرات، میں بیسیکلی آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس ایجنڈے کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس ایجنڈے کو سمجھیں گے نہیں نا، بیسیکلی دیکھیے، اس ملک کے اندر وکیلوں کی بھی عزت ہے، نرسوں کی بھی عزت ہے، ڈاکٹرز کی بھی عزت ہے۔ اگر اس ملک کے اندر سب سے بے وقت اگر کوئی ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے تو اس ملک کا بزنس مین۔ ہم امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، رازق اللہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں رازق ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ زمین پہ آ کے نوکریاں تو نہیں بانٹتا نا۔ بزنس مین ہے جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے اور ہاتھ میں لاتا ہے، اور زمین کے اوپر جو ہے نا وہ بیسیکلی امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بزنس مین کے ذریعے سے اپنا یہ جو ہے وہ نام جو ہے نا وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر اس کی عزت نہیں ہوگی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنے ایجنڈے کی خاطر وہ بزنس کمیونٹی کو اس طرح ڈیوائیڈ کر دے گا، ڈیوائیڈ کرنے کے بعد کوئی انجینئرنگ کرے گا، اور جس وقت ملک میں ضرورت اس بات کی تھی کہ سارے مل کے وہ سارے پہلوان کے جن کے اوپر 25-26 سال لگا کر ہم نے ان کے ناموں کو بڑا بڑا کیا ہے، آج ضرورت تھی کہ وہ اپنی اپنی لڑائیوں کو چھوڑتے اور سارے اکٹھے ہوتے اور ایک پرچم تلے ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے، ہم نیگوشیٹ کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی ایک چیمبر کی کسی ایک تجویز کے اوپر اس بجٹ کے اندر جو ہے نا وہ کام نہیں کیا گیا، ایک کے اندر نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کرنا پڑے گا جب آپ مارکیٹس کے اندر جاتے ہیں، اس ایجنڈے کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا لوگوں کو۔ یہ مسئلہ دو بھائیوں کا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دو بھائی تو آپ کے بھی لڑتے ہیں، بھائی تو میرے بھی لڑتے ہیں، یہ مسئلہ اس سے کہیں بڑا ہے، تو اس کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے میاں صاحب سے بھی بات کی ہے کہ ہم
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس وقت الیکشن کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت سب کی عزتیں ظاہر ہے الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی اس بزنس کمیونٹی کو کہ جو دکانوں کے اندر بیٹھ کے, جو انڈسٹری کے اندر بیٹھ کے ہمارا راستہ تک رہی ہے, ہم اس کو اگنور کر دیں گے اور ہم صرف اپنا الیکشن لڑیں گے. میں نے میاں صاحب سے کہا ہے کہ میاں صاحب ایجنڈا اعلان کریں, ہاں ایجنڈے کا اعلان کریں. ہم اپنے وہ ٹھیک ہے وہ جوڑ توڑ کریں, وہ لوگوں کو پریشر کریں, لوگوں کے پاس جائیں, ٹھیک ہے نا, کسی کو سیٹیں بانٹیں, کسی کو 150 تو وائس پریزیڈنٹ بن گئے ہیں مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے اگلے 2 سالوں میں وائس پریزیڈنٹ بننا ہے, کوئی 20 پریزیڈنٹ ہے جو بننے کے, وہ بانٹیں. ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم ایجنڈے پہ لے کے چلیں گے. میں نے میاں صاحب سے درخواست کی ہے, فہیم صاحب سے درخواست کی ہے, محمد علی میاں صاحب سے کہ ہمیں ایجنڈا بنانا پڑے گا. ہم اس وقت میں بزنس کمیونٹی کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. الیکشن انشاءاللہ ضرور لڑیں گے, جیتیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, الیکشن بھی لڑیں گے, الیکشن جیتیں گے بھی, یہ بائی پروڈکٹ ہوگا. لیکن جو عزت بزنس کمیونٹی ہم نے پچھلے 15 20 25 سالوں میں ہمیں دی ہے, انشاءاللہ آج وقت آ گیا ہے کہ اس کو لٹانے کا وقت آ گیا. ہم اس کو لٹائیں گے, ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ یہ ڈیوائڈ پیدا کر دیا, ہم اب ہمارے اپنے گھروں میں لڑائی آپ نے ڈال دی ہے, تو ہم سوال نہیں اٹھائیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں ہم سوال اٹھائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سوال اٹھائیں گے؟ ہم اپنی مارکیٹوں میں سوال اٹھائیں گے, ہم اپنی انڈسٹری میں سوال اٹھائیں گے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ الیکشن بھی جیتیں گے اور اپنے ایجنڈے کے اوپر بھی انشاءاللہ کریں گے. اور وہ سارے ابن الوقتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں بیسیکلی کہ محض کوئی جوڑ توڑ, نہ تو میں کسی کے جہیز میں آیا ہوں, نہ میں کسی کی پاکٹ کے اندر ہوں. میں بزنس مین ہوں, میں بزنس کمیونٹی کے لیے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرا پہلے دن سے ایجنڈا یہی تھا, ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بالکل ذہن میں رکھیں, آپ نے یہ جو پریشر اس وقت, آپ دیکھیں ہمیں میسز کے پاس جانا ہے, ہمیں جوڑ توڑ نہیں کرنا, ہم نے کمیونٹی کے پاس جانا ہے, ہم نے دکاندار کے پاس جانا ہے, اس کا دکھ بانٹنا ہے. آپ ذرا جا کے ایک دفعہ چیک تو کریں. میں نے دوستوں سے بات کی, میں کئی ایسے لوگوں سے بھی بات کی, ان کی آنکھوں کے اندر اتھرو آ گئے. ایک بندے کو لگ رہا ہے کہ میں 15 20 سال 25 سال کی محنت لوگوں کی داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہم ایسے وقت کے اندر لڑائیاں کریں گے, ہم ایسے وقت کے اندر جوڑ توڑ کریں گے, ہم ایسے وقت کے اندر سازشیں کریں گے اور بزنس کمیونٹی کو ڈیوائڈ کریں گے. بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. انشاءاللہ ہم مل کر جدوجہد کریں گے, ایجنڈا بنائیں گے, اس ایجنڈے کو آپ دوستوں کے ذریعے سے مارکیٹ کے اندر لے جائیں گے. الیکشن ایک ثانوی چیز ہے. دوسری چیز ہے انشاءاللہ الیکشن بھی ہم جیتیں گے. میں سمجھتا ہوں جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا, بزنس کمیونٹی اتنی بیوقوف نہیں, اب شعور بہت آگے چلا گیا ہے. اب کوئی چائے کے کپ کے اوپر اور محض جو ہے نا وہ کمروں کے اندر بیٹھ کے, میں نہیں سمجھتا کہ مینوپولیشن کر سکتا ہے چیزوں کی. ہم انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کو. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.